موضوع الدرس في بشارة النصر والفتح للنبي صلى الله عليه وسلم سورة النصر تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال: وهذا الذي أنكره مروان على أبي سعيد ليس بمنكر، فقد ثبت من رواية ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم الفتح: لا هجرة ولكن جهاد ونية، ولكن إذا استنفرتم فانفروا. أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما. فالذي فسر به بعض الصحابة من جلساء عمر رضي الله عنهم أجمعين من أنه قد أمرنا إذا فتح الله علينا المدائن والحصون أن نحمد الله ونشكره ونسبحه، يعني نصلي له ونستغفره. معنى مليح صحيح، وقد ثبت له شاهد من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة وقت الضحى 8 ركعات، فقال قائلون هي صلاة الضحى، وأجيب بأنه لم يكن يواظب عليها، فكيف صلاها ذلك اليوم وقد كان مسافرا لم ينوي الإقامة بمكة، وقد أقام فيها إلى آخر شهر رمضان قريبا من 19 يوما، يكسر الصلاة ويفطر هو وجميع الجيش، وكانوا نحوا من 10,000. قال هؤلاء وإنما كانت صلاة الفتح. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ یہ ذکر فرما رہے ہیں کہ جب مروان کے سامنے حضرت ابی سعید نے یہ بات کی کہ فتح مکہ کے بعد حضور نے اعلان فرما دیا تھا کہ لا ہجرہ، اب کوئی ہجرت نہیں، لا ہجرت ولکن جہاد ونیہ، ہاں جہاد قیامت تک جاری رہے گا، اور جب تمہیں کہا جائے کہ چلو جہاد کے لیے تو پھر چل پڑو۔ اخرجہ البخاری و مسلم، اس کو دونوں نے روایت فرمایا ہے اپنی صحیحین میں۔ اب جو صحابہ رضوان اللہ علیہم حضرت عمر کے ساتھی تھے، ان کے ساتھ بیٹھنے والے، انہوں نے بھی یہی کہا کہ قد امرنا اذا فتح اللہ علینا، اس صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں حکم عطا فرمایا ہے کہ جب اللہ کی رحمت سے بڑے بڑے مدائن، بڑے بڑے شہر اور بڑے بڑے قلعے فتح ہوں گے، ان نحمد اللہ، ہم اللہ کا حمد بیان کریں، اللہ کا شکر بیان کریں، اللہ کی تسبیح بیان کریں، یعنی نصلی لہو، ہم نماز پڑھیں اور استغفار کریں۔ تو مفسر فرماتے ہیں کہ یہ معنی جو ہے بہت صحیح بھی ہے اور پسندیدہ بھی ہے، اور اس کے لیے شاہد بھی موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ والے دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ضحیٰ کے وقت میں 8 رکعتیں نماز پڑھی۔ اب مفسر فرماتے ہیں کہ بعض کہتے ہیں کہ یہ صلاۃ الضحیٰ تھی، لیکن جواب دیا گیا کہ اب اگر یہ صلاۃ الضحیٰ ہے تو حضور تو کبھی ہمیشہ نہیں پڑھتے تھے صلاۃ الضحیٰ، اور انہوں نے آج کیوں پڑھی ہے؟
وقد کان مسافرا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسافر تھے اور آپ نے مکے میں ٹھہرنے کا بھی کوئی ارادہ نہیں فرمایا تھا، حالانکہ اس میں آپ شہر رمضان کے آخر تک رہے، تقریباً 19 دن یہاں گزارے، لیکن نماز قصر پڑھتے رہے اور افطار بھی کرتے رہے، روزہ نہیں رکھا، مسافر تھے۔ اسی طرح جمیع الجیش، اور جتنا آپ کا لشکر تھا انہوں نے بھی یعنی کوئی روزہ نہیں رکھا۔ وَقَانُوا نَحْوًا مِنْ عَشْرَةِ آلَافٍ قَالَ هَؤُلَاءِ وَإِنَّمَا كَانَتْ صَلَاةُ الْفَتْحِ، کہ یہ جو 8 رکعتیں حضور پاک نے پڑھی ہیں یہ اس فتح کے شکرانے میں تھی۔ تو اب یہ مسئلہ سمجھ لیں کہ اب اسی میں یہ آ گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تشریف لے آئے تو انہوں نے یہاں رہنے کی نیت نہیں کی، اور یہی بات ہے جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر آدمی نیت اقامت کر لے کہ بھی میں یہاں رہوں گا، یا اس کی اقامت 15 دن یا 15 دن سے زیادہ ہو اور اقامت کی نیت بھی ہو، تو اب مسافر نہیں ہے، وہ نماز پوری پڑھے گا۔ لیکن ایک آدمی ہے اس نے نیت نہیں کی، اور نیت نہیں کی اچھا بھی کل چلے جائیں گے، 2 دن کے بعد چلے جائیں گے، اس طرح چاہے مہینہ بھی گزر جائے وہ مسافر رہے گا، کیونکہ اس کی نیت اقامت نہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ نیت اقامت نہیں فرمائی تھی، حالانکہ آپ 19 دن رہے ہیں، اس کے باوجود بھی حضور پاک جو ہے نماز قصر پڑھتے رہے اور روزہ بھی نہیں رکھا، اور جتنا لشکر آپ کے ساتھ تھا کسی نے روزہ بھی نہیں رکھا اور سب نے نماز قصر پڑھی، حالانکہ 10,000 صحابہ آپ کے ساتھ تھے۔ تو لہذا یہ بات ثابت ہوئی کہ وہ 8 رکعتیں جو حضور نے پڑھی تھیں وہ اصل میں فتح مکہ کی خوشی میں اللہ کا شکرانہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے چونکہ اتنا بڑا انعام فرمایا کہ آج مکہ فتح ہو گیا، تو اللہ کا حکم یہی تھا کہ جب فتح آ جائے وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نماز جو ہے نماز شکرانہ ہے، اور اسی سے استدلال پکڑا ہے ائمہ کرام نے کہ اگر نیت اقامت ہے مقیم ہو جائے گا، نماز بھی پوری پڑھے گا، روزہ بھی رکھے گا۔ اگر نیت اقامت نہیں ہے پھر چاہے کتنے دن گزر جائیں وہ مسافر ہی رہے گا، اور نماز بھی قصر پڑے گا اور روزہ بھی نہیں رکھے گا، چونکہ روزے کی اجازت ہے سفر میں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں پہ رحم فرما دیا کہ من کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، کہ اگر کوئی آدمی بیمار ہے اور اس کی استطاعت میں روزہ رکھنا نہیں ہے یا سفر ہے، تو سفر میں بھی مشقت ہو سکتی ہے، تو اللہ نے فرمایا اس کے بدلے میں وہ بعد میں روزے رکھ لیں۔ تو اس لیے مفسر فرماتے ہیں کہ اصل میں یہ حکم جو تھا اللہ نے دیا اور آپ کے صحابہ نے بھی یہی سمجھا کہ جب اللہ آپ لوگوں کو فتح نصیب فرمائے، آپ کو کامیابی نصیب فرمائے، تو فوراً اللہ کا شکر کریں، اللہ کی تسبیح، اللہ کی تحمید اور استغفار کریں۔ اور اس کا سب سے جامع طریقہ کیا ہے؟ نماز، چونکہ نماز میں تلاوت بھی آ جائے گی، نماز میں تسبیح بھی آ جائے گی، نماز میں حمد بھی آ جائے گا، نماز میں درود بھی آ جائے گا، نماز میں سلام بھی آ جائے گا۔ تو نماز ایک جامع ترین عبادت ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ علماء اولیاء اللہ جو ہیں جب اللہ کو نعمت عطا فرماتی ہے تو فوراً سجدہ شکر ادا کرتے ہیں۔ قالوا فيستحب الامير الجيش اذا فتح بلدا ان يصلي فيه اول ما يدخله 8 ركعات، وهكذا فعل سعد بن ابي وقاص يوم فتح البدائن۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ جو بھی لشکر کا امیر ہو، کمانڈر ہو، جب اللہ اس کے ہاتھ پہ کسی شہر کو فتح فرما دیں، مسلمانوں کی فتح نصیب ہو جائے، اس شہر میں داخل ہونے سے پہلے پہلے اس کو چاہیے کہ وہ 8 رکعتیں نماز ادا کرے، اللہ کا شکر ادا کرے۔ اور مسلمان کا تو عقیدہ ہی یہی ہوتا ہے کہ ہمارا تو ایک سبب ہے، فتح دینے والی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہیں تو چھوٹی چھوٹی جماعتوں کو بڑے پہ غالب کر دیں،
وَكَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ۔ اللہ تبارک و تعالی چاہے تو کمزوروں کو طاقتوروں پر فتح عطا فرما دے، اللہ تبارک و تعالی چاہے تو بڑے سے بڑے لشکر ہونے کے باوجود بھی شکست ہو جائے، تو اصل فتح شکست سب اللہ کے ہاتھ میں، اور اللہ اگر فتح عطا فرمائے تو پھر شکر ادا کریں۔ وَهَكَذَا فَعَلَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ، اسی طرح حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ نے مدائن کو فتح کیا اور آپ امیر لشکر تھے تو فوراً آپ نے 8 رکعتیں جو ہیں شکرانے کے طور پہ ادا کی۔ ثم قال بعض يصليها كلها بتسلیمۃ واحدۃ، اور بعض علماء یہ بھی فرماتی ہیں کہ وہ 8 رکعتیں جو ہے بس پڑھتا جائے آخر میں جا کے سلام کرے، لیکن یاد رکھو صحیح یہ ہے کہ ہر 2 رکعت پہ سلام کہیں۔ والصحيح أنه يسلم من كل ركعتين كما ورد في سنن أبي داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسلم يوم الفتح من كل ركعتين۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ صحیح قول یہ ہے کہ آدمی جب اللہ کے شکرانے کی نماز پڑھے 8 رکعتیں تو ہر 2 رکعت پہ سلام کہے، جیسے کہ سنن ابی داؤد کے اندر روایت موجود ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے دن ہر 2 رکعت پہ سلام پھیرتے تھے۔ وَأَمَّا مَا فَسَّرَ بِهِ ابن عباس وعمر رضی اللہ تعالی عنہما من ان هذه سورة عافیہ الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روحه الکریمہ وَاعْلَمْ أَنَّكَ إِذَا فَتَحْتَ مَكَّةَ وَهِيَ قَرْيَتُكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ وَدَخَلَ النَّاسَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَقَدْ فَرَغَ الشُّغْلَنَا بِكَ فِي الدُّنْيَا فَتَهَيَّأْ لِلْقُدُومِ عَلَيْنَا وَالْوُفُودِ إِلَيْنَا فَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الدُّنْيا وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ وَلِهَٰذَا قَالَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے جو فرمایا ہے کہ اس صورت کے اندر حضور کی وفات کا اشارہ ہے، فرماتی ہیں کہ وہ بھی ٹھیک ہے۔ کیوں کہ جب مکہ فتح ہو گیا اور یہ وہ شہر ہے کہ جس سے آپ کو نکالا گیا تھا، اور وَدَخَلَ النَّاسُ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور دین کے اندر لوگ فوج جماعتیں داخل ہونے لگے۔ فَقَدْ فَرَغَ شُغْلَنَا بِكَ، اب آپ نے اپنا حق ادا کر دیا، آپ فارغ ہو گئے۔ اللہ نے جو آپ کے ذمے رسالت کے فرائض بھیجے تھے وہ آپ کامیابی کے ساتھ فارغ ہو گئے ہیں، تو اب آپ تیاری کریں ہمارے طرف آنے کی۔ فَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور آپ کے لیے آخرت جو ہے وہ دنیا سے زیادہ بہتر ہے، بلکہ ہر گھڑی بعد میں آنے والی آپ کے لیے بہتر ہے، کیونکہ ہر گھڑی میں آپ کا شان اونچا ہو رہا ہے۔ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور تیرا رب تجھے اتنی نعمتیں دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اس لیے یاد رکھیں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ جب کوفے میں تشریف لے گئے، کوفہ جو ہے یہ مرکز علم بن گیا تھا، ہزاروں صحابہ کوفے میں چلے گئے کیونکہ دارالخلافہ کوفہ بن گیا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا صحابہ سے کہ بھئی تم لوگ تو سمجھتے ہو کہ اللہ کے قرآن میں سب سے زیادہ امید دلانے والی آیت کی جس پہ بندوں کو امید ہوتی ہے رحمت کی، وہ آیت ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اس آیت کو۔ لیکن نحن اہل البیت، ہم اہل بیت سمجھتے تھے کہ ارجا آیۃ فی کتاب اللہ، اللہ کے قرآن میں سب سے زیادہ رحمت کی امید دلانے والی جو آیت ہے وہ یہ آیت ہے وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ اللہ نے اپنے حبیب سے وعدہ کر لیا کہ ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ کو راضی کر دیں گے۔ تو حضرت علی نے اسی سے مسئلہ نکالا، انہوں نے کہا بَلَّن اللہ محمد، اور حضور پاک تو راضی نہیں ہوں گے جب تک امت کا ایک آدمی بھی جہنم میں پڑا ہوگا، تو سب کو نکلوائیں گے۔
تو لہذا معنی یہ ہے کہ امید دلانے والی صورت مبارک جو ہے وہ یہ آیت مبارک. بہرحال اس آیت میں بھی بڑی امید ہے. اور آیت ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اس میں بھی بڑی رحمت ہے کہ شرک کے ما سوا جتنے بھی گناہ ہیں اللہ معاف کر دے. اور اسی طرح اس آیت میں بھی بڑی رحمت ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. کہ میرے بندے اگر تم اپنے جان پہ ظلم کر بیٹھے ہو، کوئی گناہ کر بیٹھے ہو، کوئی خطا کر بیٹھے ہو، تو اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے دروازے پہ گر جائیں، توبہ کریں گے تو اللہ سارے گناہ بخشنے والے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والے بھی ہیں اور مہربان بھی ہیں. تو اس لیے آدمی کو چاہیے کہ جب یہ تو بڑی نعمت ہے نا کہ ملک فتح ہو جائے، لیکن جو بھی نعمت اللہ عطا کرے، اللہ نے کسی کو اولاد دی تو یہ بھی نعمت ہے، اللہ نے رزق میں برکت دے دی یہ بھی تو نعمت ہے، آپ نے سال کے بعد حساب کیا ماشاءاللہ نفع مل گیا یہ بھی تو نعمت ہے، آپ کہیں کام کرنے کے لیے جا رہے تھے نوکری ڈھونڈنے کے لیے مل گئی یہ بھی تو نعمت ہے. تو اس پر اللہ کا شکر ادا کیا جائے. اور سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ اللہ کے لیے خالصتاً نماز پڑھی جائے، خشوع کے ساتھ، خضوع کے ساتھ اور پورے سکون کے ساتھ. اسی طرح صحابہ فرماتے تھے. قال النسائی اخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا محمد بن محبوب قال حدثنا ابو عوانة هلال بن خباب عن كلمة بن باس قال لما نزلت اذا جاء نصر الله والفتح الى اخر السورة قال نعيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه حين انزلت فاخذ في اشد ما كان اجتهادا في امر الاخرة. اب حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ جب یہ سورت نازل ہوئی تو اس میں حضور کی وفات کی گویا کہ اشارہ تھا، تو اب حضور نے زیادہ سے زیادہ عبادت کی طرف توجہ فرما لی. یعنی بالکل حضور نے بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ بالکل دنیاوی امور سے حضور نے رخ پھیر لیا، بس ہر وقت عبادت ہے، نماز ہے، تسبیح ہے، تحمید ہے، یعنی آخرت کی تیاری کر رہے ہیں. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد ذلك جاء الفتح وجاء نصر اللہ وجاء اہل الیمن. حضور نے فرمایا کہ دیکھو اللہ نے فتح بھی نصیب کر دی، اللہ کی طرف سے مدد بھی آ گئی اور اہل یمن بھی آ گئے اسلام میں داخل ہونے کے لیے. فقال یا رسول اللہ وما اہل الیمن، یہ اہل یمن کون ہے؟ قال قوم رقیقۃ قلوبہم لینۃ قلوبہم، کہ ان کے دل بھی نرم ہے اور لسان بھی نرم ہے. الایمان یمان والحکمت یمانی والفقہ یمان. آپ نے بڑی تعریف فرمائی کہ اہل یمن جو ہیں ان میں ایمان بھی گویا کہ انہی کی طرف سے اور حکمت بھی انہی کو ملی ہے اور دین کی سمجھ بھی انہی کو ملی ہے. وقال البخاری حدثنا عثمان بن ابی شیبہ قال حدثنا جریر ابی منصور ان ابی الزہا عن مسروق عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. يتأول القرآن وأخذ بقية الجماعت إلى التنظيم من حزين منصور به. اس حدیث مبارک میں آتا ہے بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکوع میں بھی اور سجود میں بھی اس کلمے کو زیادہ پڑھتے تھے، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. تو بہرحال جو کلمات حضور سے ثابت ہیں یاد رکھیں، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں یا مقلب القلوب والابصار ثبت قلبی علی دینک یہ زیادہ پڑھتے تھے. اسی طریقے سبحانک اللہم وبحمدک استغفرک واتوب الیک یہ بھی پڑھتے تھے.
اسی طرح سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، سبحانک یا عظیم، سبحان ربی العظیم وبحمدہ۔ تو مختلف الفاظ جو ہیں وہ احادیث سے ثابت ہیں، لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اگر فرض نماز ہے وہ کہتے ہیں تسبیحات زیادہ کریں، اس میں دعائیں نہ مانگیں، اس میں آپ سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، اور رکوع میں بھی سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ ہاں اگر آپ سنت نفل پڑھ رہے ہیں تو اس میں جو دعائیں قرآن حدیث سے ثابت ہیں وہ مانگ سکتے ہیں اور مانگنی چاہیے، تاکہ آپ کا سجدہ بھی لمبا ہو، آپ کا رکوع بھی لمبا ہو، چونکہ آپ اکیلے ہیں، اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں، نفل نماز ہے، تہجد کی نماز ہے، اشراق کی نماز ہے، ضحیٰ کی نماز ہے، تو اس میں آدمی زیادہ سے زیادہ تسبیحات بھی کہے اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا بھی مانگے۔ اور یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ رکوع میں تو آدمی تسبیحات زیادہ کہے لیکن سجدے میں اللہ سے دعا مانگے۔ حضور نے فرمایا کمن ان یستجاب لہ، کہ سجدے میں جو دعا کرتے ہو انشاءاللہ اللہ پاک قبول فرمائیں گے۔ حالت سجدے میں چونکہ بندہ جو ہے وہ اپنے اللہ کے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ کیا معنی؟ کہ اس نے اپنا سب کچھ مٹا کے اپنے سر اپنا ماتھا مٹی میں ڈال دیا۔ تو اصل بات یہی ہے کہ جو بندے اپنے آپ کو مٹا دیتے ہیں وہ اللہ کے زیادہ قریب ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اولیاء اللہ، وہ اللہ کے محبوب بندے جنہوں نے اپنا سب کچھ مٹا ڈالا، نہ ان کو کپڑے کا فکر ہے، نہ کھانے کا فکر ہے، نہ پینے کا فکر ہے، نہ تکبر ہے، نہ بڑائی ہے، عاجزی 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 ہے، جو مل گیا پہن لیا، جو مل گیا کھا لیا، اور ہر وقت اللہ کا ذکر ہے اور اللہ کا شکر ہے، تو یہ لوگ اللہ کے زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ان کی دعائیں جو ہیں وہ جلد مستجاب ہوتی ہے، کیونکہ دعا کے مستجاب ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ کا رزق حلال ہو اور آپ کا صدق مقال ہو، یعنی زبان سے جھوٹ نہ بولیں اور حرام نہ کھائیں، پھر دعا مانگو، دیکھو کیسے قبول ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتا۔ ویسے تو دعا اللہ کافروں کی بھی قبول کر لیتے ہیں، یاد رکھو وہ تو بادشاہ ہے نا۔ سب سے یعنی بڑا عدو جو ہے وہ تو شیطان ہے نا، یعنی سب سے پہلا تکبر کرنے والا، سب سے پہلا اللہ کے حکم کا انکار کرنے والا، سب سے پہلا آدم کے سامنے غرور کرنے والا تو ابلیس ہے نا۔ لیکن جب اس نے بھی دعا مانگی تو اللہ نے قبول کر لی۔ اتنا بڑا دشمن ہے، ملعون ہے، لعنتی، ان علیک لعنتی الی یوم الدین۔ لیکن انہوں نے کہا اللہ میاں میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا لیکن مجھے مہلت دے دو، انظرنی الی یوم یبعثون، جب لوگ قبروں سے نکلیں گے نا اس وقت تک مجھے زندہ رکھو۔ اللہ نے منظور کر لی، انک من المنظرین، جاؤ تمہیں مہلت دیتے ہیں لیکن الی یوم الوقت المعلوم، اس وقت تک جو ہمارے علم کے اندر ہے۔ اتنی لمبی عمر مل گئی کہ آج دیکھیں ہزاروں سال گزر گئے، یعنی تقریباً یوں سمجھیں کہ 6000 سال، ابھی بھی ابلیس زندہ ہے، نہ بیمار ہوتا ہے، نہ مرتا ہے، نہ بدبخت کا کوئی حادثہ ہوتا ہے، نہ کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، ہر وقت بندے کو گمراہ کرنے کے لیے کھڑا ہے۔ کتنے اولیاء اللہ تو مر گئے لیکن وہ بدبخت بیٹھے ہوئے، اور آج بھی اس کے تصرفات کا یہ عالم ہے کہ اپنا تخت جو ہے اس نے پانی پہ رکھا ہوا ہے۔ آج بھی اس کے تصرفات کا یہ عالم ہے کہ سیکنڈوں کے حساب سے وہ ایک ملک سے دوسرے ملک میں پہنچ جاتا ہے۔ کیوں؟ مقابلہ جو کرنا ہے، اللہ نے کہا جاؤ جو مرضی ہے کرو، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، جو میرے بندے ہیں ان پہ تیرا جادو نہیں چلے گا، جو مرضی ہے کر لو، جاؤ کرو مقابلہ۔ جو اللہ کے بندے ہیں ان پر پھر شیطان کے جادو جو ہے نا جی وہ نہیں چلتے۔ اور اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ شیطان پر
العالم اشد علی الشیطان من 1000 عابد، کہ ایک عالم جو ہے نا 1000 عبادت گزار سے بھی زیادہ شیطان پہ شدید ہے، کیونکہ اللہ نے اس کو علم دیا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس کو علم عطا فرمایا ہے۔ تو اس لیے بہرحال تو دعا تو ایک ہے، دعا کافر کی بھی منظور ہو جاتی ہے، فاسق کی بھی ہو جاتی ہے، اور بد کردار لوگوں کی بھی ہو جاتی ہے، چوروں کی بھی ہو جاتی ہے، ان کو چوری کا موقع نہیں ملتا، وہ بھی تو دعائیں کرتے ہیں نا کہ موقع مل جائے، آج ٹھیک ٹھاک کامیابی آئے تو پیر کی قبر پہ مزار پہ جا کے نذرانہ بھی چڑھائیں گے اور چادریں بھی چڑھائیں گے، وہ بھی دعائیں مانگتے رہتے ہیں۔ لیکن جو اصول ہے دعا کا وہ یہی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ مطعمک کا حلال، تیرا کھانا حرام، تیرا کھانا بھی حرام ہو، تیرا کپڑا بھی حرام ہو، وغذی بالحرام، حرام کھا کھا کے تو جوان ہوا ہو، پھر دعائیں مانگے یا ربی یا ربی یا ربی انا یستجاب لکم، پھر تمہاری دعائیں کہاں قبول ہوں؟ وہ تو ایک نظام ہے نا، دیکھو نا بھائی، دنیا کے اندر ایک نظام ہوتا ہے۔ اب دیکھیں نا، آپ گھر بناتے ہیں، محل بناتے ہیں، کروڑوں خرچ کرتے ہیں، لیکن حمام بھی تو بناتے ہیں، حمام نہ ہو تو پھر گھر کیسے چلے گا؟ اچھا آپ انسان ہیں، لاکھوں چیزیں کھاتے ہیں، پیتے ہیں، لذت اٹھاتے ہیں، لیکن آخر وہ پیشاب اور بول و براد کی شکل میں نکلتا بھی تو ہے نا۔ تو اس لیے یہ تو ضروری ہے کہ دنیا میں اگر کفر ہی نہ ہو، ابو جہل نہ ہو، تو پھر ابو بکر صدیق کا شان کیسے ابھرے گی؟ یہ تو لازمی بات ہے، رات بھی ہوگی دن بھی ہوگی، اگر رات نہ ہو تو دن کی کیا قیمت ہے، اور دن نہ ہو تو رات کی کیا قیمت ہے؟ تو یہ اللہ کا ایک نظام ہے، اس پہ ورنہ جو اصول ہے وہ یہی ہے کہ رزق حلال ہو، صدق مقال ہو، اور پھر اللہ سے مانگو تو فوراً دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔ وقال الامام احمد حدثنا محمد بن ابي هدي عن داود الشعبي عن مسروق قالت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يكثر في آخر امره من قوله سبحان الله وبحمده استغفر الله واتوب الیہ۔ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آخری دنوں میں، زندگی کے آخری ایام میں سب سے زیادہ ذکر جو ہے وہ حضور یہ فرماتے ہیں سبحان اللہ وبحمدہ استغفر اللہ واتوب الیہ۔ وقال ان ربی اخبرنی انی سأرى علامة فی امتی ومن اذا رأیتها نسبح بحمدہ واستغفرہ انہو کان توابا۔ اور حضور نے فرمایا کہ میرے اللہ نے مجھے بتلایا تھا کہ میں آپ کو کچھ نشانیاں دکھلاؤں گا آپ کی امت کے اندر، اور جب وہ نشانیاں دیکھ لو تو پھر میری تسبیح اور تحمید کی کثرت شروع کر دو۔ تو اللہ نے وہ نشانیاں مجھے دکھلا دی ہیں۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا۔ ورواه مسلم من طريق داود بن أبي هند به وقال ابن حدثنا أبو الصائب قال حدثنا حفص قال حدثنا عاصم الشعبي بن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر امرہ لا یقوم ولا یقعد ولا یذهب ولا یجی الا قال سبحان اللہ وبحمدہ فقلت یا رسول اللہ رأیتک تکثر من سبحان اللہ وبحمدہ لا تذهب ولا تجی ولا تقوم ولا تقعد الا قلت سبحان اللہ وبحمدہ قال انی امرت بها فقال اذا جاء نصر الله والفتح الى آخر السورة غریب وقد كتبنا حدیث کفارة المجلس من جميع طرقه والفاظه بجزء مفرد فيكتبها هنا۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ یہ دوسری روایت ہے بی بی ام سلمہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ حضور پاک آخری ایام کے اندر لا یقومو نہ کھڑے ہوتے، نہ بیٹھتے، نہ جاتے، نہ آتے، یعنی ہر وقت مقصد کھڑے ہوتے، بیٹھ جاتے، جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، تو ہر وقت زبان پہ ہوتا سبحان اللہ وبحمدہ
سبحان اللہ و بحمدہ فقلت، میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج کل اس کلمے پر آپ زیادہ ذکر فرما رہے ہیں، کھڑے ہوتے وقت، بیٹھتے وقت، جاتے وقت، آتے وقت سبحان اللہ و بحمدہ۔ حضور نے فرمایا ام سلمہ، مجھے اللہ نے حکم دیا ہے، یہی اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ اور مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ بہت ساری حدیثیں میں نے بیان کر دی ہیں کہ آدمی جب کسی مجلس میں بیٹھے اور اٹھنے سے پہلے کہہ دے سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، تو اس مجلس میں جو غلطی ہوگی اللہ معاف فرما دیں گے۔ تو آدمی جب بھی کسی مجلس میں بیٹھے، جب بھی دوستوں کے ساتھ بیٹھے، اٹھنے کے وقت فوراً کہے سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ مفسر فرماتے ہیں وہ میں نے باقاعدہ علیحدہ کتاب میں بھی وہ ساری روایات جمع کر دی ہیں۔ وقال الامام احمد حدثنا وكيع عن اسرائيل عن ابي اسحاق عن ابي عبيدة بن عبد الله قال لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جاء نصر الله والفتح كان يكثر اذا قراها وركع ان يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي انك انت التواب الرحيم۔ اس روایت میں بھی امام احمد نے نقل فرمایا ہے حضرت عبداللہ سے کہ جب یہ سورت نازل ہوئی تو حضور پاک سب سے زیادہ پڑھتے تھے، اور رکوع میں آپ یہ ضرور کہتے تھے اور زیادہ کہتے تھے سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی انک انت التواب الرحیم۔ یہ کلمہ کم از کم 3 دفعہ حضور فرماتے تھے۔ تفرد بہ احمد، اس کو صرف امام احمد نے روایت کیا ہے۔ ورواه ابن ابی حاتم عن نبیہ عن عمرو بن مرۃ عن شعبۃ عن ابی اسحاق بہ۔ والمراد بالفتح هنا فتح مکہ قولا واحدا فإن أحياء العرب كان تتلون بإسلامها بفتح مكة يقولون إن ظهر على قومه فهو نبي فلما فتح الله عليه مكة دخلوا في دين الله أفواجا فلم تمض سنتان حتى استوثقت جزيرة العرب إيمانا ولم يبق في سائر قبائل العرب إلا مظهر للإسلام ولله الحمد والمنة۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس صورت میں جو لفظ فتح ہے اس سے کیا مراد ہے؟ فرماتے ہیں اس سے مراد فتح مکہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ عرب کے قبائل جو تھے نا مکہ کے ارد گرد میں، ان لوگوں نے یعنی یہ آپس میں ایک عہد کیا ہوا تھا کہ بھائی اگر حضور کے ہاتھوں پہ مکہ فتح ہو گیا نا ہم سمجھیں گے وہ صحیح سچا نبی، اور جب مکہ فتح ہو گیا تو اس لیے قبائل کے قبائل فوراً اسلام میں داخل ہو گئے۔ تو اس لیے فرماتے ہیں کہ اس سے مراد جو ہے وہ فتح مکہ ہے۔ اور فلم تمز سنتان 2 سال بھی نہیں گزرے کہ پورا جزیرہ عرب میں اسلام چھا گیا۔ ولم یبق فی سائر قبائل العرب، اور جتنے عرب کے قبائل تھے وہ مظہر بن گئے اسلام کا، کفر مٹ گیا، شرک مٹ گیا، اللہ نے غلبہ عطا فرما دیا۔ الحمدللہ علی کل حال۔ تو یہ ایک یعنی بہت بڑی نعمت تھی جو اللہ نے عطا فرمائی۔ وقد روى البخاری فی صحیحہ عن عمرو بن سلمۃ قال لما كان الفتح بادر كل قوم باسلامهم الى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وكانت الاحياء تتلوم باسلامها فتح مکہ۔ اب امام بخاری نے اپنی صحیح میں عمرو بن سلمہ سے
الحمدللہ اللہ کو یہ روایت بھی نقل کی ہے کہ جب مکہ فتح ہو گیا تو اب ہر قوم اسلام میں آنے لگی، چونکہ قبائل نے تو اسی کو ایک علامت بنایا ہوا تھا کہ مکہ فتح ہوگا تو نبی سچا ہے۔ وہ کہتے تھے کہ دعوہ وقومہ فإن ظہر علیہم فہو نبی، کہ اس کو چھوڑ دو، قوم کو بھی چھوڑ دو، اگر یہ غالب آ گیا تو پھر سچا نبی۔ وقد حررنا غزوۃ الفتح فی کتابنا السیرہ، مفسر فرماتا ہے کہ فتح مکہ کے باب میں ہم نے حضور کی سیرت کی جو کتاب لکھی ہے اس میں بڑی تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ فمن ارادہ فلیراجعہ ہناک وللہ الحمد والمنہ، اور جو چاہے اس کو پڑھنا تو پھر اسی کتاب میں دیکھ لے۔ تو فتح مکہ کے بارے میں تمام روایات کو جمع کر دیا گیا ہے۔ وقال الامام احمد حدثنا معاویہ بن عمرو قال حدثنا ابو اسحاق الاوزاعی قال حدثني ابو عمار قال حدثني جار لجابر بن عبد الله قال قدمت من سفر فجاءني جابر بن عبد الله وسلم علي فجعلت احدثه عن افتراق الناس واحدثوا، فجعل جابر يبكي ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الناس دخلوا في دين الله افواجا وسيخرجون منه افواجا۔ اب اس میں آتا ہے کہ ابو عمار فرماتے ہیں جابر ابن عبداللہ کے ایک ہمسائے نے مجھے بتلایا کہ قدمت من سفر، میں سفر سے واپس آیا تو جابر ابن عبداللہ میرے پاس آئے، فسلم علیہ، مجھ کو سلام کہا اور فرمایا میں تمہیں بتاؤں کہ آج لوگ جو ہیں کیسے دین سے نکل رہے ہیں، کیسے فرقے بن گئے، پارٹیاں بن گئیں اور دین چھوڑ رہے ہیں، اور کیسی انہوں نے بدعتیں ایجاد کر ڈالی ہیں۔ تو حضرت جابر یہ سنا بھی رہے تھے اور رو بھی رہے تھے، وجعل جابر یبکی۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں نے یہ چیز حضور سے سنی تھی، حضور نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا جیسے لوگ جماعتیں دین میں داخل ہوں گے ایسے لوگ نکلیں گے یہ دین سے، تو یہ حالات ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائے۔ آج بھی آپ دیکھیں دنیا میں حالات ایسے ہیں کہ بعض ملکوں میں پورے علاقے جو ہیں وہ اسلام سے نکل رہے ہیں، کوئی غربت کی وجہ سے، کوئی بھوک کی وجہ سے، کوئی مجبوری کی وجہ سے۔ اللہ پاک رحمت فرمائے، کیونکہ بہرحال قیامت تو قائم ہونی ہے۔ الحمدللہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں سورۃ النصر کی تفسیر پڑھنا نصیب فرمایا، وللہ الحمد۔ انا للہ و انا الیہ۔ والدین کے لیے حج عمرہ بالکل کر سکتے ہیں، یہ تو حدیثوں میں موجود ہے، ثابت ہے، حضور نے فرمایا ہے۔ کہتے ہیں جی کہ اپنی بیوی سے شریعت کے مطابق خاوند کتنی مدت دور رہ سکتا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے تو حکم دیا تھا کہ 6 مہینے سے زیادہ علیحدہ نہ رہیں، تو بہرحال کوشش یہی کریں کہ زیادہ دور نہ رہیں، کیونکہ اس میں بڑے بڑے فتنے پیدا ہوتے ہیں، بڑے بڑے حادثے پیدا ہوتے ہیں۔ عورت اکیلی ہوتی ہے بیچاری، اس کی کوئی حفاظت کرنے والا بھی نہیں ہوتا، اور کبھی تو گھر والے جو ہیں یعنی خاوند کے بھائی جو ہیں وہ نعوذ باللہ ڈاکے مارتے ہیں۔ تو اس لیے احتیاط اسی میں ہے کہ آدمی اپنی بیویوں سے دور نہ رہے، اگر مجبوری ہے، نوکری کر رہا ہے تو پھر ان کا باقاعدہ یعنی فول پروف انتظام کرنے کے بعد نکلے، اس کو محفوظ مقام پہ بٹھائے جہاں اس کی عزت پہ خطرہ نہ ہو۔ اور یہ بھی طریقہ ہے کہ وہ آدمی بیوی کو عمرے پہ یا وزٹ ویزے پہ منگوا لے اور کبھی سال میں خود وزٹ ویزے پہ چلا جائے، چھٹی چلا جائے، تو انشاءاللہ معاملہ چلتا رہے گا۔
اگر والد نے اپنے بچے کا کوئی ادا نہیں کیا، کیا ادا نہیں کیا؟ جب بڑا ہوگا تو والد کا حق ہے، بالکل حق ہے، یعنی عقیقہ نہیں کیا، نہیں کیا تو نہیں کیا، سنت ہے، کرتا ثواب ہے، نہیں کیا تو نہیں کیا۔ اور کون سی سنتوں پہ چل رہے ہو؟ صبح شام داڑھی پہ اس طرح پھرواتے ہیں، عقیقے کا فکر ہے۔ عجیب قوم ہے بھائی، مجھے تو آج تک یہ سمجھ نہیں آیا۔ یعنی آپ دیکھیں کہ رمضان شریف میں 27 کی رات یا 29 کی رات ساری رات عمرہ کریں گے، مر جائیں گے محنت کرتے کرتے رش میں، صبح کی نماز سے پہلے حرم کے باہر سو جائیں، فرض نماز ختم، عمرہ کر رہے ہیں 27 کا ماشاءاللہ۔ 15 شعبان کی رات میں عمرہ کرنا ہے، نماز نہیں پڑھتے، اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں۔ یاد رکھیں، سب سے پہلے اللہ کے فرائض پورے کریں، فرائض کے بعد واجبات، واجبات کے بعد سنن، پھر نفل کا مقام آتا ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اگر والد نے عقیقہ نہیں کیا یا اور کچھ نہیں کیا، والد والد ہے، اس کی ہر حال میں آپ کو احترام کرنا ہے۔ یہ تو اللہ کا حکم ہے کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہ نے حکم دیا ہے واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ، کہ اپنے والدین کے سامنے اپنی گردن نیچے رکھو اور کبھی اونچی آواز میں بھی بات نہ کرو۔ جو حکم دیں ٹھیک، ہاں شریعت کے خلاف حکم دیں تو وہ نہیں مانیں گے، یعنی والدین کہیں نعوذ باللہ نماز نہ پڑھو تو وہ حکم ہم نہیں مانیں۔ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق۔ بھائی بات یہ ہے، تمہیں لفظوں میں نہیں پتہ لگتا کہ سنت مؤکدہ جس کی زیادہ تاکید ہے، غیر مؤکدہ جو کبھی پڑھی کبھی نہیں پڑھی۔ اب دیکھیں نا، فجر کی 2 رکعتیں جو ہیں یہ مؤکدہ ہیں، کبھی حضور نے چھوڑی ہی نہیں، سفر میں بھی نہیں چھوڑی، اور عصر سے پہلے کبھی پڑھی کبھی نہیں پڑھی، تو لہذا وہ سنت تو ہے لیکن مؤکدہ نہیں ہوگی۔ مغرب کے بعد کی جو 2 سنتیں ہیں وہ مؤکدہ ہیں، کبھی بھی نہیں چھوڑی، لیکن عشاء سے پہلے جو سنتیں ہیں سنت ہے لیکن مؤکدہ نہیں ہے۔ بعد میں 2 سنتیں جو ہے وہ مؤکدہ ہے۔ مؤکدہ کا معنی جس پر تاکید زیادہ ہو، جو آپ نے کبھی نہ چھوڑا ہو۔ پتہ نہیں خواب لینے ولی کو نہیں کاٹا، پتہ نہیں، مجھے تو نہیں پتا کیا لکھا ہے آپ نے۔ تہجد کی نماز سے پہلے سونا جو ہے یہ جاہلوں نے بنا رکھا ہے، کوئی لازم نہیں ہے۔ ابھی آپ نے عشاء کی نماز پڑھی ہے، آپ نے 2 سنتیں بھی پڑھی، وتر بھی پڑھے، اس کے بعد جتنی نفل پڑھتے جاؤ گے یہ تہجد ہے۔ یا آپ اپنے گھر میں چلے گئے، کھانا کھایا، پانی پیا، بچوں سے باتیں کی، فارغ ہوئے، وضو کر کے اسی وقت 4 رکعت پڑھ لی، یہ تہجد ہوگی۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ پہلے سو جاؤ، سو کے اٹھو گے تو تہجد پڑھو گی، یہ تو کوئی مسئلہ نہیں۔ ایک آدمی کی ڈیوٹی ہے، سارے رات اسے ڈیوٹی کرنی، یعنی وہ سوئے گا نہیں تو کیا تہجد بھی نہ پڑھے، نماز ہی نہ پڑھے کہ سویا تو نہیں بیچارہ؟ یہ لوگوں نے خود بنا رکھا ہے۔ وہ معنی ہوتا ہے کہ سونے کے وقت کو چھوڑ کے نماز ادا کرنا، کہ عشاء کے بعد ہمیں حکم ہے کہ جلدی سو جاؤ۔ حضور نے فرمایا کہ عشاء کے بعد بے فائدہ کلام نہ کرو۔ ہاں طالب العلم ہے، مطالعہ کر رہا ہے، وہ کر سکتا ہے، میاں بیوی آپس میں بات کر رہے ہیں وہ کر سکتے ہیں، ورنہ فضول باتیں نہ کرو، جلدی سو جاؤ تاکہ جلدی اٹھ سکو۔ اور آخری وقت رات کا جو ہے سدس الاخیر جو ہے اس میں تہجد کا اور دعا کا زیادہ ثواب ہے۔ باقی تہجد پڑھ سونے سے پہلے پڑھ، آپ کو پتہ ہے میں نہیں اٹھ سکوں گا، پہلے پڑھ کے سو جاؤ۔ آپ کو پتہ ہے میں نہیں اٹھ سکوں گا، وتر بھی پہلے پڑھ لیں۔ اگر آدمی نماز گھر میں پڑھ رہا ہے، اس کے سامنے گیلن رکھا ہے پانی کا، تو کیا بات ہے، کیا ہو گیا بھائی؟
وہ گیلن پانی سے نماز ٹوٹ جاتی ہے. اس کا مطلب تو یہ ہوا پھر دریا پہ آدمی نماز ہی نہ پڑھے، آگے دریا بہ رہا ہے، آگے نہر بہ رہی ہے. پتہ نہیں کیسے مسئلے گھڑتے رہتے ہیں گھر میں بیٹھ کے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ماں کے مرنے کے بعد بیٹا غسل دے سکتا ہے نہیں دے سکتا؟ ماں عورت ہے، عورت کو عورتیں غسل دیں. عورت مرغی ذبح کر سکتی ہے، وہ تو خامد کو بھی ذبح کر سکتی ہے. مرغی تو چھوٹی سی چیز ہے، کیوں نہیں ذبح کر سکتی جناب؟ وہ مسلمان نہیں ہے، کافر ہے. پکا کے تمہیں کھلا سکتی ہے، صرف ذبح نہیں کر سکتی. عجیب عقل ہے، کہاں بیٹھ کے پتہ نہیں سوچتے رہتے ہیں بس. بھئی اگر وہ پکا کے کھلائے وہ تو حلال ہے، لیکن بیچاری گھر میں کوئی نہیں تھا، مرغی خود ذبح کر وہ حرام ہو گئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. میں فجر کی نماز پڑھنے گیا، پیشاب زور سے آیا تھا، کچھ قطرے کپڑے پر لگ گئے، میں نے وہ جگہ دھو لی، ٹھیک ہے، پاک ہو گئی، نماز ہو گئی. جب دھو لی تو پاک ہو گئی. ایک شخص جس نے کورٹ میرج کیا ہے، کورٹ میرج نہیں ہوتی جناب جب تک کہ لڑکی کی طرف سے اس کا ولی نہ ہو. ولی کے بغیر بعض ائمہ کے نزدیک تو جیسے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لا نکاح الا بولی. حضور کی حدیث ہے کہ ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا. ولی کا معنی ہے کہ باپ ہے، باپ نہیں ہے ٹھیک ہے، پھر اس کا چاچا ہے، خالو ہے اور ہیں. تو وہ تو فرماتے ہیں کہ اگر وہ کر بھی لے تو گویا نکاح نہیں ہوگا، وہ زنا ہوگا. لیکن بعض ائمہ کرام فرماتے ہیں کہ نکاح تو ہو جائے گا، وہ زنا کی حد سے تو بچ جائے گا، لیکن گنہگار ہے کہ انہوں نے حضور کی حدیث کی نافرمانی کی ہے. اور ہماری کورٹیں میرا بھائی وہ تو انگریزی قانون پہ چلتی ہیں نا، وہ تو ساری تکمیل جو ہے وہ لارڈ مکالے کے قانون پہ ہوگی، اسلام پر تو نہیں ہوگی نا. ہاں اگر کورٹ اسلام کی ہے اور ایک لڑکی کی عمر زیادہ ہو رہی ہے، ماں باپ شادی نہیں کرتے، اور وہ لڑکی جا کے قاضی کو درخواست دیتے تو قاضی خود ولی بن کے نکاح کر دے گا، وہ ہو جاتا ہے. اچھا ماشاءاللہ، کورٹ میرج کرنے کے بعد بیوی کو شوہر نے موبائل پر 3 طلاق بھی لکھ دی. ماشاءاللہ طلاق ہو گئی جناب. یہ دیکھا نا کورٹ میرج کا نتیجہ نکلا ہے نا کہ فوراً جناب اور میسج پہ طلاقیں بھی 3 لکھی ہیں شہباز جوان نے، تاکہ پھر کبھی حلال نہ ہو گئی طلاق جناب. طلاق کے لیے یاد رکھو دونوں کا ایک جگہ ہونا ضروری نہیں ہوتا. عورت اور شہر میں ہے، مرد اور ملک میں ہے، وہ طلاق دے سکتا ہے، کیوں؟ طلاق مرد کا حق ہے. لیکن نکاح میں دونوں کا ایک جگہ ہونا ضروری ہے تاکہ ایجاب قبول ہو. اگر آدمی نے 4 رکعت کے بجائے 3 رکعت پڑھی ہے، یاد آ گیا، درود پڑھ کے یاد آ گیا تو رکعت پڑھ لے، سیدھا صاف کر لے بس. عزیزوں اقارب جو ہمارے زندہ ہیں ان کے لیے کوئی طواف نہیں ہوتا، آپ اپنے لیے کرو، ان کے لیے دعا کرو. وہی ہے کہ 5 رکعت پڑھنی، پتہ چل گیا سیدھا صاف کر لو. مسجد حرام کے باہر جو صحن ہے وہ بھی مسجد الحرام ہے، سارا مکہ مسجد الحرام ہے، لیکن جو نماز کا ثواب اندر ملے گا، کعبے کے قریب ملے گا، کعبے کو دیکھتے ہوئے ملے گا، صفیں ملی ہوئی ہیں، اس کا کیا مقابلہ ہے؟ یہ تو جان چھڑانے والی بات ہے نا. باہر کھڑے ہو گیا تھا کہ سلام پھرے اور حضرت بھاگے. چونکہ حضور نے فرمایا کہ مومن جب مسجد میں آتا ہے اس کی کیفیت ایسے ہوتی ہے جیسے مچھلی پانی میں آ جائے، خوش ہو جاتی ہے.
اور منافق جب مسجد میں آتا ہے اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے گویا پنجرے کے اندر بند بیٹھا ہے، بس سلام پھرے اور یہ اڑے اور بھاگے۔ تو اب آپ خود اندازہ لگا لیں، نماز اندر آئیں، اچھا دیکھیں کہ سارا حرم اندر خالی ہوگا، یہ باہر سین میں بیٹھ جائیں گے۔ میں مزدلفہ سے مینا میں 3 بجے پہنچ گیا، میری بیوی بچے ساتھ تھے، کوئی جرمانہ نہیں۔ اللہم مجبرنی، میں نے نہیں پتا آپ نے کیا لکھا ہے، پڑھا ہی نہیں جاتا تو بتائے کیا آدمی۔ من قرأ فی الصلاۃ النوافل من المصحف هل يجوز الصلاۃ؟ نعم يجوز الصلاۃ، لیکن الافضل لا ياخذ المصحف بيده بل يقرأ ما كان حافظا۔ حضور پاک تہجد مبارک جو ہے زیادہ تر رات کے آخری حصے میں پڑھتے تھے، اور کبھی یہ بھی ہوتا تھا کہ سو گئے، جب نیند کھلی اٹھ کے 4 رکعت پڑھ لی، پھر سو گئے، پھر نیند کو پھر اٹھ کے پڑھ لی، یوں بھی پڑھتے تھے۔ اگر کسی آدمی کو اللہ نہ کرے دمے کی تکلیف ہے اور اس کے لیے روزہ رکھنا مشکل ہے اور وہ انہیلر استعمال کرتا ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ انہیلر سے دوائی اندر جاتی ہے، تو اس لیے پھر وہ روزہ نہ رکھے، مجبور ہے، اس کے بدلے میں فدیہ ادا کرے۔ عمرے میں بھی عورت کا حجاب کرنا ضروری ہے، پردہ کرنا ضروری ہے۔ خود عمرے کا بی عائشہ نے فرمایا ہے کہ ہم سے اگر مرد دور ہوتے تھے تو ہم کپڑا ہٹا لیتے تھے، اور اگر مرد قریب آ رہے ہوتے تھے سدلنا علی وجوہنا، فوراً کپڑا لٹکا لیتے تھے۔ تو مطلب یہ ہے کہ عمرہ ہو یا حج ہو لازم پردہ رہے گا۔ فرض نماز میں آگے جگہ خالی ہے، نماز تو ہو جائے گی لیکن آپ گنہگار ہیں، جس کے آگے خالی ہے وہ فوراً پر کرے، اس کے پیچھے والا اس کی جگہ پر کرے، تاکہ صفیں جو ہے وہ مکمل ہو جائیں، ان کے اندر کوئی خلیق یعنی کمی نہ رہے اور کوئی جگہ خالی نہ رہے۔ دیکھو نا، کوشش کرو تو کوئی مشکل نہیں ہے، لوگ کھڑے رہتے ہیں کھڑے رہتے ہیں کھڑے رہتے ہیں، اچھا پھر جب عین امام اللہ اکبر کر دیتے پھر چل پڑتے ہیں، تو اب بعض لوگ ہیں وہ کدھر جائے بیچارے جو پیچھے نماز شروع کر چکے ہیں۔ لیکن بہرحال اگر ایک صف کا فاصلہ ہے تو تم نماز کی حالت میں بھی آگے جا سکتے ہو۔ ویسے کوشش یہ کرو کہ تکبیر کے دوران میں ہی صفیں مکمل کر دو، اگر کہیں کمی ہے تو ایک دوسرے کو اشارہ کرو بھی آگے آ جاؤ آگے آ جاؤ، تاکہ جلدی سے وہ صفیں مکمل ہو جائیں۔ واللہ اعلم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام يا ذا الجلال والاكرام يا ذا الجلال والاكرام۔ اللهم فرج هم المهمومين، نفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين۔ اللهم استرنا بسترك الجميل، اللهم استرنا بسترك الجميل، اللهم استرنا بسترك الجميل۔ اللهم إنك عفو كريم عظيم تحب العفو فاعف عنا۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية، اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية ودوام العافية وتمام العافية والشكر على العافية۔ اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الأمين، فاجعلها آمنا مطمئنا سخاء رخاء إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين